بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاة۔ اذا کا جواب محذوف ہے، ای یقدم الطعام علی الصلاة۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت بھی اس وقت میں کہہ دی جائے تو کھانے کو نماز پر مقدم کرے گا، پہلے کھانے سے فارغ ہوگا اور اس کے بعد میں نماز پڑھے گا۔ ذرا اس تعلق سے تھوڑی تفصیل ذہن نشین رکھیں۔ اگر وقت میں گنجائش ہے اور شدید بھوک لگی ہے کہ نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے تو دل نماز میں نہ لگے، خشوع اور خضوع حاصل نہ ہو، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لے، اور اگر کھانے کی شدید حاجت نہ ہو اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو اب پہلے نماز پڑھے اور بعد میں کھانا کھائے۔ اور یہ نماز کا وقت بہت زیادہ تنگ ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے گا، پہلے کھانا کھائے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں بھی پہلے نماز پڑھے اور بعد میں کھانا کھائے۔ وَكَانَ ابن عمر يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ، عشاء عین کے فتح کے ساتھ، عشاء کے معنی شام کا کھانا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کھانا کھاتے اور بعد میں نماز پڑھتے۔ پوری اثر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور اقامت کہی جاتی تو آپ نماز کے لیے نہ جاتے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے، اور آپ امام کی قراءت سنتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے اگر کھانے کی سخت بھوک لگی ہے، مثلا روزے سے تھا، اب اذان ہوئی اور شدید بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھائے اور بعد میں نماز میں شریک ہو جائے۔ وقال ابو الدرداء من فقہ المرء اقبالہ علی حاجتہ حتی یقبل علی صلاتہ وقلبہ فارغ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من فقہ المرء، آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ پہلے اپنی حاجت پوری کرے، یعنی پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز کے لیے آئے، اس حال میں کہ اس کا دل بالکل یکسو ہو، یعنی خشوع اور خضوع ہو۔ کھانا کھا چکا ہوگا تو کھانے کی طرف رجحان نہیں ہوگا، تو اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی توجہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے سوا کسی دوسری طرف نہیں ہوگی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال حدثني ابی قال سمعت عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا وضع العشاء واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا
وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء کہ جب کھانا رکھ دیا جائے، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ اور نماز کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہو، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ تو پہلے کھانا کھا لو۔ کیوں؟ تاکہ ترک خشوع لازم نہ آئے نماز پڑھنے میں، ہے نا۔ اور اقیمت الصلاۃ میں اگر لام عہد خارجی کا ہو تو اس سے مراد نماز مغرب ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَن تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ، اور استغراق کا ہو تو معنی یہ کسی بھی نماز کی اقامت ہو جائے پہلے کھانا کھا لو، ہے نا۔ اس لیے کہ اگر سخت بھوک لگی ہے اور پہلے نماز پڑھنا شروع کر دی تو خشوع اور خضوع نہ رہے گا۔ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ امر ندب کے لیے ہے۔ ہاں، اس سے میں نے اس مسئلے کی تفصیل پہلے بتا دی کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ وقت میں گنجائش ہو اور کھانے کی شدید حاجت ہو، سخت بھوک لگی ہو، تب یہ حکم ہے۔ اور اگر وقت بالکل تنگ ہے اور یا کھانے کی بھوک نہیں لگی ہے، جماعت تیار ہے، تو پہلے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگلی حدیث، حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رات کا کھانا آ جائے فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَن تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ تو مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے کھانا کھا لو، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ اور کھانا چھوڑ کر نماز ادا کرنے میں جلدی نہ کرو۔ چلیے تشریح آپ نے اس کی پہلے سن لی ہے۔ حدثنا عبید اللہ ابن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدكم وقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کا کھانا آ جائے اور نماز کا وقت بھی ہو چکا ہو، فابدؤوا بالعشاء تو پہلا کھانا کھا لے، ولا يعجل حتى يفرغ منه اور وہ جب تک کھانے سے فارغ نہیں ہوتا نماز ادا کرنے میں جلدی نہ کرے، نماز ادا کرنے میں جلدی نہ کرے۔ وَكَانَ ابن عمر يُوزَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ۔ اور عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوتی تو آپ نماز کے لیے نہیں آتے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے۔ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، اور وہ امام کی قرات سنتے ہوتے۔ وقال زہیر ووهب بن عثمان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة۔ حضرت زہیر اور وہب ابن عثمان یہ دونوں روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے پر ہو فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، تو وہ نماز میں جلد بازی نہ کرے بلکہ آرام سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اگرچہ نماز کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہو۔ فرماتے قال ابو عبداللہ ورواہ ابراہیم ابن منذر عن وہب ابن عثمان، کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت وہب بن عثمان سے ابراہیم ابن منذر نے کی ہے۔ ابراہیم ابن منذر یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شیوخ میں سے ہیں۔ ہاں، اور فرمایا وہب مدنی، اور یہ وہب ابن عثمان مدینی ہیں۔ مدنی بھی کہنا جائز ہے اور مدینی بھی، نسبت ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کی طرف۔ بتانا ہے کہ وہب ابن عثمان یہ مدنی ہیں، جیسے کہ امام بخاری کے شیخ ابراہیم ابن منذر جن سے امام بخاری نے روایت کی ہے یہ بھی مدنی ہے۔ باب اذا دعی الامام الى الصلاة وبیدہ ما یأکل، یہ باب اس بارے میں کہ جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے وبیدہ ما یأکل، اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز موجود ہو، اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز موجود ہو تو وہ اس چیز کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جائے۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ ما سبق میں جو گزرا ہے کہ پہلے کھانا کھائے اور بعد میں نماز کے لیے آئے، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ ندب کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کھانا کھاتے اور اس کے بعد نماز میں حاضر ہوتے۔ حالانکہ حدیث پاک یہ پہلے گزر گئی ہے اور یہاں پر پھر آ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری ڈالی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ہاں، علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو کہ سرکار نے خود عزیمت پر عمل کیا اور نماز کو کھانے پر مقدم کیا،
اوروں کو اجازت دی کہ وہ کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں۔ فرماتے ہیں حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن امیہ ان اباہ قال، فرماتے ہیں جعفر بن عمرو ابن امیہ کہ مجھے میرے والد عمرو ابن امیہ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ فدعی الی الصلاۃ، تو آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ فقام فطرح السکین، تو آپ نے چھری رکھ دی اور کھڑے ہوئے اور چھری رکھ دی۔ فصلی ولم یتوضأ، اور آپ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھائی۔ ولم یتوضأ، اور آپ نے از سر نو وضو نہیں فرمایا۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، جو باب گزرا ہے باب من لم یتوضأ من لحم الشاة، اور یہ تفصیل وہاں پر ہو چکی ہے۔ باب من کان فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج، یہ باب اس انسان کے بارے میں جو اپنے گھر کے کاموں میں تھا، فاقیمت الصلاۃ، کہ نماز کی اقامت۔ امام بخاری نے اس باب سے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس کا حکم باب سابق کے حکم کے برخلاف ہے، کہ کھانا کھانے میں لگا ہو تو پہلے کھانا کھا لے، اگر بھوک سخت ہو تو بعد میں نماز کے لیے اٹھے، اور اگر اپنے گھر کے کام میں لگا تھا تو اب یہ حکم نہیں ہے کہ پہلے کام پورا کرے اور بعد میں نماز کے لیے جائے، بلکہ اپنا وہ کام چھوڑ دے اور اس پہلے نماز میں شرکت کرے، اور جو کام باقی رہ گیا ہے اس کام کو بعد میں مکمل کرے۔ اب روایت سنیے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشہ ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته قال كان يكون في محنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج۔ اسود بن یزید نخعی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو ام المؤمنین نے جواب دیا، آپ گھر میں کسی کام میں مشغول ہوتے تھے۔ اب کس کام میں مشغول ہوتے تھے؟ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے میں پیبند لگا لیتے، اپنے نعال مبارک کو سی لیا کرتے تھے، اور بکری کے تھنوں سے دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنے گھر کے کاموں میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اب کام وہیں پر چھوڑ دے اور نماز میں شامل ہو، اس کے بعد میں اپنا کام کرے۔ باب من صلی بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس بارے میں کہ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے
اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے طریقے و سنتہ اور آپ کی سنت کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، یعنی اس کی نماز کا مقصد فرض نماز کی ادائیگی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرض نماز کا وقت نہیں ہے یا وہ نماز پڑھ چکا ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حاضرین کو یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی کیفیت کیا تھی۔ اب پہلے حدیث مبارک سنیے، اس کے بعد میں پھر میں توضیح کرتا ہوں۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ، ایوب یہ بھی تابعی ہیں، اور ایوب سختیانی ہیں، یہ تابعی ہیں اس لیے کہ انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے، اور ابو قلابہ بھی تابعی ہیں۔ اور مالک ابن حویرث یہ بھی بصرہ رہتے تھے، اس حدیث کے تمام راوی بصری ہیں۔ فرماتے ہیں ابو قلابہ کہ جاءنا مالک بن الحویرث، ہمارے پاس مالک ابن حویرث ہماری اس مسجد میں آئے، ہماری اس مسجد میں یعنی بصرے کی بصرہ کی مسجد میں آئے۔ فقال، اور انہوں نے فرمایا، انی لاصلی بکم، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، وما اريد الصلاة اصلی وما اريد الصلاة، میرے انی لاصلی بکم، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، وما اريد الصلاة، نماز پڑھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں بتاؤں، میں نماز پڑھا کر بتاؤں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا ہے۔ پوری بات ذہن میں آ گئی؟ فقلت لأبی قلابہ، تو ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے معلوم کیا، ابو قلابہ عبداللہ ابن زید، ابو قلابہ سے معلوم کیا کیف کان یصلی، کہ مالک ابن حویرث کیسے نماز پڑھتے تھے، تو قال مثل شیخنا ھذا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ان شیخ عمرو ابن سلمہ کی طرح، عمرو ابن سلمہ کی طرح، شیخ سے مراد عمرو ابن سلمہ ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اور ہمارے شیخ رکعت اولیٰ کے سجدے سے جب اپنے سر کو اٹھاتے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے، یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر رکعت ثانیہ کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے، اور رکعت ثالثہ میں بھی سجدہ ثانیہ سے فارغ ہو کر رکعت رابعہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے۔ اس کو جلسہ استراحت بولتے ہیں۔ اب اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے،
کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز پڑھائی تھی، اس نماز کا مقصد فرض کی ادائیگی نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کس طریقے سے پڑھاتے تھے۔ اب رہا جلسہ استراحت کا مسئلہ، تو یہ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک جلسہ استراحت ہے کہ جب رکعت اولا اور رکعت ثالثہ، پہلی اور تیسری رکعت سے فارغ ہو تو پہلے بیٹھے اور اس کے بعد بیٹھنے کے بعد میں کھڑا ہو، اور یہ مستحب ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جلسہ استراحت نہیں ہے، بلکہ سجدہ ثانیہ سے فارغ ہو کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رکعت ثانیہ کے لیے کھڑا ہو جائے، پہلے بیٹھے نہیں۔ اور یہ قول امام مالک، امام ثوری، امام احمد اسحاق کا ہے۔ اور اسی جلسہ استراحت نہیں ہے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، یہ روایت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر، حضرت علی اور امام ابراہیم نخعی سے ہے۔ ہاں، اب رہا مالک ابن حویرث کی روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے یہ جلسہ استراحت کیا، تو احتمال ہے کہ یہ کسی عذر کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ نے کیا ہوگا، اس لیے کہ مالک ابن حویرث نے نبی کریم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضری دی اور سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں سرکار نے کسی عذر، مرض یا زخم کی وجہ سے جلسہ استراحت کیا ہو، اور مالک ابن حویرث نے اسے نماز کے حصوں میں سے ایک حصہ سمجھ لیا، نماز کے حصوں میں سے کوئی ایک حصہ سمجھ لیا ہو۔ امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور فرمائیں تو جلسہ استراحت ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز میں ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال کے وقت میں تکبیر ہے، یہ جانتے ہیں۔ اب اگر سجدہ ثانیہ سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گیا، اب جلسے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو اب چاہیے کہ پھر الگ سے تکبیر کہے، اس لیے کہ ہر جھکنے اور اٹھنے میں تکبیر ہے، حالانکہ تکبیر ہے نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے سجدے سے سر اٹھائے گا سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور اٹھنے میں بھی اپنے ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے، مگر اگر کوئی مجبوری ہو یا سخت بوڑھا ہو یا مریض ہو اور اٹھنے پر قادر نہ ہو تو الگ بات ہے نا۔ اور امام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ مالک ابن حویرث کی حدیث محمول ہے اس صورت میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے جو یہ جلسہ استراحت فرمایا تھا وہ کسی عذر کی وجہ سے تھا یا کسی زخم کی وجہ سے۔ ہاں، سمجھ گئے؟ یہ بھی کہ مالک ابن حویرث یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں 20 دن رہے، جیسے پہلے گزرا ہے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ کو کسی عذر کی وجہ سے کسی ایک نماز میں جلسہ استراحت کرتے دیکھا ہوگا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نماز کی سنت ہے،
ہاں اب جلسہ استراحت نہیں ہے، اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہض فی الصلاۃ معتمدا علی صدور قدمیہ، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، یہ بات اس بارے میں کہ علم اور فضل والے یہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں ان سے جو ان کے درجے کے علم و فضل والے نہیں ہیں۔ سمجھئے، حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین عن زائدہ عن عبد الملک ابن عمیر قال حدثني ابو بردہ عن ابی موسیٰ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضه قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس قالت عائشہ انه رجل رقیق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فعادت فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور آپ کی مرض کی شدت بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انہ رجل رقیق، حضور وہ تو نرم دل ہیں، اذا قام مقامک، حضور جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ قال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فعادت، تو عائشہ صدیقہ نے پھر وہی بات کہی، فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فإن كنا صواحب یوسف، تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین کی طرح ہو۔ فأتاه الرسول، تو نبی کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والا ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچا۔ فصلی بالناس فی حیات النبی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائی۔ اس حدیث کے راوی اسحاق ابن نصر ہیں، حسین ابن علی ہیں، زائدہ ابن قدامہ ہیں، عبد الملک ابن عمیر ہیں، ابو عبد الملک بن عمیر، ہاں ان کا وصال 133 ہجری میں ہوا، اور ان کی عمر اس وقت میں 103 سال کی تھی۔ اور ابو بردہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے، ان کا نام عامر ہے، اور ابو موسیٰ اشعری ان کا نام کئی مرتبہ بتا دیا میں نے، عبداللہ ابن قیس ہے۔ چلیے، اور اب حضرت
ابو بردہ یہ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں افضل ہے، اور ان کو سرکار نے حکم دیا امامت کا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو علم و فضل میں اکمل ہو وہی امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ اب اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ظاہری میں نماز پڑھائی، اور یہ امامت صغریٰ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کبریٰ کی دلیل ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک افقہ یعنی زیادہ مسائل فقہیہ جاننے والا امامت کا زیادہ مستحق ہے، اور یہی امام مالک اور جمہور نے کہا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق صحابہ میں افقہ بھی تھے اور عالم بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لِيَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، کہ قوم کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو۔ تو اس زمانے میں جو سب سے بڑا قاری ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ فقیہ ہوتا تھا، ہے نا؟ اور اگر سب علم میں برابر ہوں اور فقہ میں سب برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے، اور اگر قرات اور علم اور ورع میں سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے، اور اگر عمر میں بھی سب برابر ہوں تو جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر اخلاق میں بھی سب برابر ہوں تو جو ان میں وجیح اور حسین خوبصورت ہو وہ زیادہ امامت کا مستحق ہے، اور اگر جس کا لباس زیادہ پاکیزہ ہو اس کے بعد اس کو ترجیح ہوگی، اور اگر ان میں بھی سب برابر ہوں تو پھر قرآ اندازی کی جائے گی یا اختیار قوم کو دیا جائے گا۔ اب اگلی روایت ہے کہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مرض الوصال میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ قالت عائشہ میں نے کہا ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لم یسمع الناس من البکا، تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قرات نہیں سنا پائیں گے۔ فمر عمر فلیصلی بالناس، حضور عمر کو حکم دے دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ قالت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حفصہ سے کہا قولی لہو، آپ بھی حضور سے کہہ دو کہ جب ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو رونے کی وجہ سے قرات نہیں سنا پائیں گے۔ فمر عمر فلیصلی بالناس، حضور عمر کو حکم دے دیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ففعلت حفصہ، تو حفصہ نے کہہ دیا
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہ رہنے دو، ان کننا لانتن صواحب یوسف، بے شک تم تو یوسف کے زمانے کی خواتین معلوم ہوتی ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ما کنت لاصیب منک خیرا، مجھے کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی کہ آج بھی تمہارے کہنے سے میں نے حضور سے کہا تو حضور نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اگلی روایت آپ اور دیکھیں، یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وکان تابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے خاص اطاعت گزار اور حضور کے وخدمہ اور حضور کے خادم خاص وصاحبہ اور حضور کے خاص صحابی ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی بہم فی وجع النبی الذی توفی فیہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری کے دوران جس میں آپ کا وصال ہوا لوگوں کو نمازیں پڑھائی۔ فلما حتی اذا کان یوم الاثنین وہم صفوف فی الصلاۃ، یہاں تک کہ جب پیر کا دن آیا، یہ وہی پیر کا دن ہے جس میں حضور کا وصال ہوا، وہم صفوف فی الصلاۃ، اور لوگ نماز پڑھتے ہوئے صف بستہ تھے۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، ینظر الینا، اور ہمیں دیکھنے لگے، وہو قائم، اور آپ اس وقت میں کھڑے تھے، کان وجہ ورقۃ مصحف، اس وقت آپ کا چہرہ مبارک قرآن مجید کے ورق کی طرح تھا، صبح تبسما، پھر آپ ہنستے ہوئے مسکرانے لگے، فہممنا ان نفتننا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں اپنی نماز توڑ دیں، اور فنکسا ابو بکر علی عقبیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارت الینا، ہماری طرف اشارہ کیا، ان تتموا صلاتکم، کہ اپنی نماز مکمل کر لو، اور اسی دن حضور کا وصال ہو گیا، اسی دن حضور کا وصال ہو گیا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی 10 سال تک خدمت کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ خدمت میں لگے رہے، اور یہ جو کہا ہے کہ حضور کا رخ مبارک قرآن کے ورقے کی طرح تھا، یہ تشبیہ جو دی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حسن چہرے کا اور چہرے مبارک پر جو حسن و جمال کی رعنائیاں تھیں، ان رعنائیوں کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حسن و جمال ایسا گویا کہ قرآن کریم کا ایک مبارک ورق ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تو
اس کی وجہ یہ کہ سرکار نے صحابہ کرام کو نماز میں مجتمع پایا اور سب اکٹھا ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن پر تبسم کے آثار نمودار ہو گئے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر فتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان عجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم ورخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات۔ یہ حدیث جو پہلے گزری ہے اسی کا تتمہ ہے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سے مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے۔ نماز کی اقامت ہو چکی، ابو بکر صدیق مصلی امامت پر پہنچ چکے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ فلما وضح وجه النبی، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا حسن و جمال ہمیں نظر آیا تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے دیکھنے سے زیادہ بہتر کوئی اور منظر ہماری نظروں میں تھا ہی نہیں۔ ہماری نظروں میں اس سے بہتر کوئی دوسرا اور منظر نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھیں، مصلی امامت پر فائز رہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ گرا دیا اور پھر آپ فلم یقدر علیہ تو آپ پھر چلنے پر قادر نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، یعنی اس کے بعد آپ حجرے مبارک سے آگے باہر تشریف نہیں لائے۔ چلیے، اور یہ وہی پیر کا دن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں حضور کے خلیفہ تھے۔ ہاں، اور سرکار نے ابو بکر صدیق کو معزول نہیں کیا تھا منصب امامت سے، جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے کے دروازے تک آئے اور ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے تو امامت کا منصب سے گویا کہ آپ کو معزول کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھا آپ نے اس حدیث میں کہ سرکار نے اشارہ فرما دیا ابو بکر نماز پڑھاؤ، اور اس کے بعد حضور واپس نہیں آئے، باہر نہیں آئے کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ اور ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی امر کے قائم مقام ہوتا ہے ایسی جگہوں میں۔ چلیے آگے دیکھیں اگلی حدیث۔ حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا یونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه
قال لما اشتد برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قیل له فی الصلاة فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت امام زہری روایت کرتے ہیں حمزہ ابن عبداللہ ابن عمر سے، یہ حضرت سالم کے بھائی ہیں، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ کون؟ حمزہ۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مرض کی شدت ہو گئی، قیل له فی الصلاۃ، تو آپ سے نماز کے لیے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ان ابا بکر رجل رقیق، حضور ابو بکر تو ایک نرم دل شخص ہیں، اذا قرأ، جب قرآن پڑھتے ہیں، غلبہ البکا، تو ان پر رونا غالب آ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ فقال مروہ فیصلی فعاودتہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر دوبارہ وہی بات کہی تو سرکار نے فرمایا مروہ، تم ابو بکر صدیق ہی کو حکم دو، انکن صواحب یوسف، تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین ہو، یعنی وہی ایک بات پر ضد کرتی ہو۔ یہ سرکار نے مرو ابا بکر کب فرمایا؟ قیل له فی الصلاۃ، جب کہ آپ سے نماز کے معاملے میں اور امام کی تعین کے بارے میں سوال کیا گیا، حضور اب نماز کون پڑھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حکم دو ابو بکر صدیق کو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تابعہ الزبیدی، تابعہ و ابن اخی الزہری و اسحاق ابن یحییٰ الکلبی عن الزہری۔ ذرا توجہ رکھنا، اس حدیث میں جو آپ نے پڑھی ہے اس کی سند میں دیکھو کہ ابن شہاب زہری، امام زہری سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ یونس۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام زہری سے روایت کرنے میں یونس کی متابعت کی ہے۔ کس نے متابعت کی ہے؟ زبیدی نے، زبیدی۔ یہ زبیدی کون ہے؟ محمد بن ولید حمصی، اور یہ امام زہری کے ساتھ 10 سال تک رہے۔ ان کا انتقال شام میں 148 ہجری میں ہوا، سمجھ گئے؟ اور یونس کی متابعت کی ہے امام زہری سے روایت کرنے میں امام زہری کے بھتیجے نے۔ بھتیجے کون؟ محمد بن عبداللہ ابن مسلم۔ ہاں، اور امام زہری سے روایت کرنے میں یونس کی متابعت کی ہے اسحاق ابن یحییٰ کلبی نے۔ اسحاق ابن یحییٰ کلبی یہ بھی حمصی ہیں۔ وقال عقیل و معمر عن الزہری عن حمزہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقیل اور معمر نے امام زہری سے روایت کی ہے، اور امام زہری نے کہا عن حمزہ، عن حمزہ، اور حمزہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے۔ تو کیا اب حمزہ کے بعد کون آنا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر، مگر عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیے بغیر عن حمزہ عن النبی، تو یہ اب حدیث مرسل ہو جائے گی، یعنی انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ
वसलाम के बराह रास्त जो सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न उमर, उनका ज़िक्र छोड़ दिया है, तो यह हदीस मुरसल हो जाएगी। बाबु मन कामा इला जंबिल इमाम लिइल्लतिन, ये बाब उस इंसान के हुक्म में है जो कि किसी इल्लत की वजह से इमाम के पहलू में खड़ा हो। यानी असल ये है कि इमाम मुक्तदी के आगे खड़ा हो, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो मुक्तदी इमाम के पहलू में खड़ा हो सकता है ना। एक तो ये मसलन कि जगह तंग है तो और इमाम आगे बढ़कर नमाज पढ़ाने पर के लिए जगह नहीं है तो वो कौम के साथ सफ़ में खड़ा हो जाए। और या ऐसा है कि किसी के पास कपड़ा नहीं है, सब माजूर हैं और नंगे होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनका इमाम उनके साथ सफ़ में खड़ा होगा। और एक ये कि इमाम के साथ फ़कत एक मुक्तदी हो, तो ये मुक्तदी इमाम के दाहिनी तरफ खड़े होंगे, जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपनी दाहिनी तरफ खड़ा किया था। हद्दसना ज़करिया क़ाल ज़करिया इब्न यहया क़ाल हद्दसना इब्न नुमैर क़ाल अख़बरना हिशाम इब्न उरवा अन अबी अन आयशा क़ालत, आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को हुक्म दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। किस ज़माने में? अपने मर्ज़ुल विसाल में। फ़काना युसल्ली बिहिम, तो अबू बकर सिद्दीक़ लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे। और वह कहती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन कुछ खिफ़त अपने मर्ज़ में महसूस की। फ़ख़रजा, तो आप निकले और अबू बकर सिद्दीक़ लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। फ़लम्मा रआहु अबू बकर, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर को देखा तो पीछे हटने लगे। फ़अशारा इलैह अन कमा अंता, तो हुज़ूर ने इशारा किया कि जहाँ पर थे, जैसे थे वहीं पर बैठे रहो, वहीं पर रहो, जैसे थे वहीं पर रहो। फ़जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़ा अबी बकर इला जंबिही, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़कान अबू बकर युसल्ली बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा की। वन्नासु युसल्लूना बिसलाति अबी बकर, और लोगों ने हज़रत अबू बकर की पैरवी में नमाज अदा की। क्या मतलब कि अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकबीरात सुनकर अबू बकर रुकू और सजदा कर रहे थे, और अबू बकर सिद्दीक़ की तकबीरात सुनकर सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान रुकू और सजदा कर रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैसियत मुबल्लिग़ की थी। ये नहीं है कि दो इमाम थे, सरकार इमाम अबू बकर के थे और अबू बकर लोग इमाम सहाबा किराम के थे, नहीं, बल्कि तमाम सब के इमाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, और सब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक्तदी थे। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकब्बिर की हैसियत में थे। फ़जलसा रसूलुल्लाह हिज़ा अबी बकर, हुज़ूर अबू बकर के मुकाबिल आपके पहलू में बैठे, पहलू में बैठे, तो पहलू में भी थे और आपके ठीक आप ही के सामने थे। सामने का मतलब बिल्कुल आपके बराबर, तो बराबर से मुराद ये है कि एड़ी पीछे थी और बकिया हाँ, पहलू का मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खड़े थे, आपकी एड़ियाँ पीछे थीं, बकिया मुहाज़ात थी। हाँ,
اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت یا حاجت کے وقت میں امام کے پہلو میں مقتدی کا بیٹھنا جائز ہے، اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے مقتدی بلا عمل قلیل کے اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے نماز ہٹ جائے کسی عذر کی وجہ سے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر امام اور مقتدی ایک ساتھ میں ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ امام کی ایڑی مقتدیوں کی ایڑی سے آگے ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اکثر قدم امام کا آگے ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ چلیے اب اگلا باب آتا ہے، باب من دخل لیؤم الناس فجاءہ الامام الاول الی آخرہ۔